اس میں بیماری بھی جس طرف سے آپ کو دیں گے قرآن پاک کا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ قرآن کی ابتدائی سورت میں نے پڑھی، اسی پہ بات کروں گا۔ ہمارے یہاں کوئی عالم بھی ہے تو آگے اس سوال جواب کا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے، کسی کے لیے کوئی بھی تعریف نہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب میں سوال کروں گا کیوں کیسا اسپیکر دینا چاہیے تاکہ سب سن۔ یہ سوال جواب کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سب باتوں کی سمجھ آ جائے۔ جی میرے سوال کا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، بقایا کسی کے لیے کوئی تعریف نہیں۔ کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے کائنات کو پیدا فرمایا اور تمام حاکمیت اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہے، صفت و ثنا صرف اسی کے لیے ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام مالک کی رضا کے مطابق ہے، آپ پہ درود و سلام پڑھنا بھی اسی نے ہم سے کروایا، اس نے خود بھی کیا اور اپنے فرشتوں سے بھی کروایا۔ قرآن میں ثابت ہے، بے قرآن شک۔ میں آیت ہے۔ الحمدللہ، بہت اچھا کیا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا، جس نے بندے کو پیدا کیا ایک ستھری چیز بنا کر، فی احسن تقویم، ایک ستھری چیز بنا کر، بشرطے کہ بندہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے تب۔ اگر نہ چلے تو قرآن پاک میں اس کو حوان کہا گیا، ایسا قرآن پاک میں حوان کہہ دیا گیا۔ اب ہم نے اپنی ذاتوں کو دیکھنا ہے، سب نے اپنے اندر دیکھنا ہے۔ جو میں لفظ بولوں گا اپنے اندر اس کو تلاش کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریفیں کس کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وہ کس کے لیے رحمان اور رحیم ہے؟ ہمارے لیے، کہ ہم جو کرتے ہیں ہم اس قابل نہیں کہ وہ ہم پہ رحم کرے۔ ہم جو کرتے ہیں ہم اس قابل نہیں کہ وہ ہم پہ رحم کرے، لیکن وہ رحمان اور رحیم، اس کا کام ہی مہربانی کرنا اور رحم کرنا، اس لیے وہ ہم پہ رحم کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے اور اپنے انعامات ہم کو دیتا ہے۔ ورنہ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ایک وقت کی روٹی بھی وہ نہ دے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نہیں، اللہ کا جاگا بہار۔ آپ نے فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن جو اللہ کی طاقت ہے وہ کائنات کے لیے ہے، اس میں جن و بشر موجود ہیں، مسلم اور غیر مسلم موجود
مانے نہ ماننے والے موجود ہیں، اللہ کی طرف پتھر پھینکنے والے، تیر پھینکنے والے موجود ہیں۔ یہ سب کچھ برداشت کرنے والی ذات اللہ اور اپنی رحمانی طاقت سے سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ الرحیم کی جو طاقت ہے وہ قیامت کی ہے۔ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ کون ہے؟ رحیم ہے۔ اللہ جب بہار ہے، رحیم جب ہوگا تو جب بہار نہیں ہوگا۔ وہ رحیم ہے، قیامت کے دن کو بخشش کرے گا سب کی۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم اس کی کتنی بندگی کرتے ہیں اور کتنی مدد مانگتے ہیں۔ کیا ہے ایسا ہم اس کی بندگی کرتے ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے کہ ہم بندگی کرتے ہیں؟ بندگی تو مٹ جانے کا نام ہے کہ خود کو مٹا دو، وہ بقایا رہ جائے۔ اور بہترین بندگی کیا ہے؟ یہ آیت دو لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہ ساری رات آ سکتی۔ بندگی کیا ہے؟ کس طرح کی جاتی ہے؟ بندہ عاجز، اللہ بس بس بس۔ اور عاجزی کیا ہے؟ جب یہ ماتھا زمین پر رکھ دے، اس سے بڑی عاجزی نہیں ہو سکتی۔ جس کے لیے اللہ نے کتنی بار قرآن میں نماز کا تذکرہ کیا؟ 700 مرتبہ اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا، نماز قائم کرو۔ سوچو ہم کتنی قائم کرتے ہیں؟ پورے قرآن میں نماز کرو کا لفظ نہیں، ایک جگہ ہے نماز مت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں نماز مت نماز کے قریب مت جاؤ۔ ایک جگہ ہے وہ بھی مت۔ بقایا پورے قرآن کے 30 سپاروں میں نماز پڑھو کا نہیں، قائم کرنے کا ہے۔ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ بچے کو والدہ کوئی عزیز و اقارب ایک دفعہ کام کرے نہیں کرتا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، ڈانٹ دیا، تیسری دفعہ کیا کرتا ہے؟ تھپڑ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ 750 مرتبہ ایک لفظ ادا کرے تو یہ کرو تو نہ کرے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ سوچو تھوڑا سا۔ پھر ہم کہیں کہ ہم بخشے جائیں، اللہ کی سب سے بڑی ناراضگی یہی ہے کہ ہم اس کو سجدہ نہیں دیتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عزت کم ہو جاتا ہے، ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ جادو ہو گیا، جنات کہتے ہیں، یہ چیز نہیں کہتے۔ قصور کس کا ہے؟ کیا ہمارا نہیں؟ جب ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے فرمان کو ہم نے اپنے سے الگ کر دیا، کہا ہم تجھے مانتے ہی نہیں، تیرا فرمان مانتے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جادو ٹونے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مصیبتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ جو کرم کرنے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، ہم اس کو گھر میں داخل ہونے دیتے ہی نہیں۔ اس کو تو گھر سے باہر کر دیا، پھر شیطان کی قوتیں ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جب وہ داخل ہو گئی پھر فتنہ ہوگا، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، پھر باطل کی قوتیں زور پکڑیں گی، اور بدقسمتی ہے ہماری
صرف جو بیٹھے ان کی تمام مسلمان ہوئے زمین پہ جتنے بھی بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا، جو دین تھا اس کو چھوڑ دیا، جو دین کو لیتے ہیں، دین پہ کام کرتے ہیں، دین پہ اپنے آپ کو چلاتے ہیں، اس میں بہت سا دین ایسا ہے جو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ جب دین ہماری مرضی کے مطابق نہیں ڈل سکتا، ہم دین کی مرضی کے مطابق خود کو ڈالتے ہیں، بات تو پھر بنتی ہے۔ اب یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں میں قرآن پاک سے کو ثبوت دے دوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندی کرتے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جب بندگی نہیں کی تو مدد کیا مانگیں گے۔ پرسوں مجھے ایک بہاولپور سے فون آیا، نام نہیں لوں گا اس آدمی کا کہ بندے جانتے ہیں۔ اس نے ایک بات میں سے کی، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں نے جتنی تیرے لیے دعائیں مانگی وہ چوتھے آسمان سے اوپر نہیں گئی۔ اب مجھے بتا کہ تیرا فیل کیا ہے، نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ فجر کی نماز۔ میں کیا حکم فجر کی نماز کا کسی اور کا بھی؟ اس کا 5 کا۔ میں کہ 4 میں تمہیں نافرمانی کی، ایک میں فرما برداری کی، نافرمانی تو تیری بڑھ گئی۔ اب میری دعا تیرے لیے کہاں قبول ہوگی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تو ادھر مسلے پہ بیٹھا ہو، میں ادھر سے مسلے پہ بیٹھا ہوں، پھر تو بھی دعا مانگے میں بھی دعا مانگے، تو یہ ڈائریکٹ عرش پہ چلی جائے۔ کہتا بات تو ٹھیک کی ہے، آج سے میں 5 نمازیں پڑھوں۔ میں کہ ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، میں کہ ظہر کا وقت ہے، ابھی بھی رکو، وضو کرو، مصلی پہ چالو، نماز ادا۔ الحمدللہ وہ پرسوں سے 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ چھوٹی سی بات، کام بہت بڑا کرتی ہے۔ نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ عشاء کی سب سے لمبی ہے، کتنا وقت کیسا لگتا ہے؟ 20-25 20-25 نماز میں ٹوٹل 5 نمازوں میں کتنا وقت لگا؟ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، زیادہ تر 1.5 گھنٹہ۔ 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ میری بات کو غور سے سننا اور اپنا فیصلہ کر لینا۔ 24 گھنٹے میں سے اللہ کو 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے، تو اللہ تو ہمیں سارے کے سارے 24 گھنٹے دیتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے اور پوری بھی کرتا ہے۔ کتنی بدقسمتی ہماری کہ ہم اس کی بندگی نہیں کرتے، اس کو 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے، نفلی عبادت چھوڑ دیں، نماز میں نفل بھی نہ پڑھیں، سنتے بھی نہ پڑھیں، وہ فرض تو پڑھو۔ یہ تو کسی قیمت چھوڑے جا سکتے ہی نہیں، اور اس کا عذاب بہت، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، روزہ نہیں رکھتے اس کا بدل ہے فدیہ دے دو، زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ کو کوئی شک نہیں آتی، حج نہیں کر سکتے، اگر استطاعت ہے تو اس کا بھی بدل ہے، کسی کو اپنی جگہ بھیج دو، لیکن نماز کا بدل نہیں، کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ میں تیری جگہ نماز پڑھ دوں، وہ پڑھ بھی دے تو اس کی نماز پڑھنا، کہ یہ تو جس پہ ہے وہی کرے گا، ہر فرد پہ فرض ہے، اور جس نے چھوڑی اس نے اپنا کتنا نقصان کیا۔ ایک میت ماں باپ بہن بھائی میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ دکھ نماز کے فوت ہونے کا ہونا چاہیے، کہ
ہم نے خود کو جہنم میں ڈال دیا اور ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی. یہاں پہ صحابہ اکرام کی مثال پیش کریں. جی دیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز میں بہت پہل کیا کرتے تھے. یعنی کہ نماز کے لیے جب اعلان ہوتا حی علی الفلاح اور فلاح پانے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے تو فوراً نماز کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے کہ جہاں پہ ہمیں کریم آقا علیہ السلام کی معیت حاصل ہو جائے. تو جس بندے کی تکبیر اولا یعنی کہ پہلی تکبیر نیت کے بعد ہوتی جاتی ہے، تکبیر اولا فوت ہو جاتی، باقی صحابہ کرام اس کے ہاں افسوس کرنے کے لیے جاتے کہ تمہاری تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے. ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا تا قیامت لعنتوں کا حقدار ٹھہرا. ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کتنے سجدے نہ کر کے، جبکہ ایک سجدہ نہ کرنے سے 2,80,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑتا ہے انسان کو. 2,80,00,000 سال ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا. ہم اللہ کے کتنے سجدے نہیں کر رہے اور اس کے کتنے حکموں کو ہم حکم عدولی میں تبدیل کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی اولاد کی خاطر، اپنی برادری کی خاطر، اپنی منشا کی خاطر، اپنی حاجات کی خاطر. سوچو کتنا نقصان ہے. اب ایک فیصلہ جو 5 وقت کی نماز مکمل پڑھتے ہیں، ہاتھ پڑھتے 5 وقت کی نماز پابندی سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 اتنے بندوں میں 23 بندے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. کیا بقایا کا اللہ نہیں ہے کہ سب کا اللہ ہے؟ بولو. اگر سب کا اللہ ہے تو سب کو سجدہ دینا فرض ہے، لازم ہے. سجدہ دو، ہاتھ باندھ سجدہ دو. آپ جہنم میں جاؤ تو مجھے دکھ ہے کہ آپ میرے برادر مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی اگر جہنم میں چلا جائے تو کیا بھائی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ایک وجود کی مانند گنا گیا مسلمان. ایسے ہی حکم ہے کہ تمہارے ایک وجود کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سوچو کتنا دکھ ہوتا ہے. ایسے ہی اگر تمہارے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہے تو تجھے اتنا ہی دکھ ہونا چاہیے، اتنی تکلیف ہونی چاہیے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ 5 وقت کوئی ٹائم نہیں لگتا، نہ سنتے پڑھو نہ نفل پڑھو، فرض ضرور ادا کرو. جب وضو کریں گے مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں گے، فرض پڑھیں گے تو دل کرے گا کہ ہم سنتے نفل پڑھ لیں، پھر دل کرے گا. جب تو تیار ہو گئے وضو کر لیا، کیا نماز پڑھو گے؟ ہاتھ کھڑے کون کون پڑھے گا؟ میرے سے وعدہ ہو گیا، اللہ سے، اللہ کے حبیب سے بھی وعدہ. ہاتھ نیچے کر لو. ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں. جب ہم بندگی کریں گے پھر ہم اس سے مدد بھی مانگیں گے. مدد کیا مانگیں گے؟ ہم اپنی حاجت سے بیان کریں گے کہ اللہ ہمیں نوکری دے دے، کہ اللہ ہمیں رزق محتاط نہ دے دے، اے اللہ ہمارا یہ کام کر دے، اللہ ہمارا یہ کام کر دے. اب ہم نے کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ دوں گا کہ اللہ پہ احسان کر دیا کہ اس کی نماز پڑھ لی، اس کے بدلے ہم اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں دے. یہ درس کس نے دیا؟ اشرف کس نے دیا؟
ہمارا بڑا بھائی ہے شیطان، بڑے بڑے کمال ہے، کیا کریں؟ ایسا اللہ کو ہم خود پہ احسان کرتے ہیں، اللہ پہ کوئی احسان نہیں، اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر اللہ سے مدد مانگنا ہمارا حق ہے۔ اللہ خود تعلیم دیتا ہے کہ دعا مانگو اور خوب مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، ایسا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ لوگو مجھ سے مانگو، طلب کرو، استدعا کرو، میں تمہاری التجائیں قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری آرزوئیں قبول کرنے والا ہوں، مجھ سے مانگتے رہو۔ اگر نہیں مانگو گے تکبر کرو، مجھ سے نہ مانگ کر تکبر کرو گے اور تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب اس آیت سے ایک اور بات آتی ہے، یہاں پھر عاجزی آتی ہے، مانگا بھی عاجزی سے جاتا ہے۔ جب عاجزی سے مانگا جائے وہ فوراً کہتا ہے یہ لے۔ دو وقت، یہ بات بڑے نکتے کی بتا رہا ہوں، دو وقت صبح کا اور عصر سے مغرب کا فرشتے بدلتے ہیں، ایسا فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، جو صبح آتے ہیں عصر کے ٹائم آسمان پہ جاتے ہیں، رات کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، صبح شام فرشتے آتے جاتے ہیں۔ ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں جا کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے فلاں مانگی ہے چیز، پھر اگر بندگی کی، اس کو سجدہ کیا، اس کے آگے عاجزی کی تو اللہ کہتا ہے جاؤ پوری کر دو اس کو، پھر وہ دعا قبول ہو گئی، ہمارا کام بن گیا۔ اب بدقسمتی سے ہم نے عاجزی نہیں کی، ہم نے سجدہ ہی نہیں کیا، دعا مانگ رہے ہیں۔ اب وہ دعا کیا کرے گی؟ زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی پھرے، وہ قبولیت کے درجے حاصل نہیں کر سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کرتے، تجھی سے مدد مانگتے۔ پہلے اسے سجدہ کرو، کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا لو، پھر اپنی حاجات اس کے آگے بیان کرو کہ اے باری تعالیٰ اپنا کرم فرما، اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں دے، جب حبیب کا صدقہ دیں گے وہ رد نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نسبت ہے، وہ نسبت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ اب نسبت کی طرف جاؤ، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، بتاؤ۔ سیدھا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہو، ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو گیا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہمیں ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پھر آگے فرمایا تفصیل سے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ نبیین دور گزر گئے، صدیقین تھے، ہیں، چلتے رہیں گے تا قیامت، شہداء وقتاً فوقتاً اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی خاطر، اسلامی سلطنت کی خاطر پیش کرتے رہیں گے، حق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، گواہ کہلائیں گے، شہید کہلائیں گے۔ اب آگے بات آ گئی صالحین کی، تو صالحین کے لیے بڑا اہم حکم ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الا، خبردار رک جاؤ، یعنی کسی کو کوئی میسج دینا ہو، یا رک جاؤ، اعلان ہونے والا ہے، بات سننے والی ہے، سمجھ دے دو، تو الا مانا رک جاؤ، خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں، لا خوف، انہیں کوئی ڈر خوف نہیں، علیہم ولا ہم یحزنون،
اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ غم بھی ان کے قریب نہیں آئے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، لوگوں تم نے دیکھا نہیں یہ پرہیزگاری کرتے رہے، مجھ سے ڈرتے رہے، میرے قریب تھے، مجھ سے رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، تمہارے لیے مانگتے رہے، امت کے لیے مانگتے رہے، اپنے نبی کی خاطر کہ میرے نبی ایک بچے کی خاطر جنت کا وعدہ کر کے آئے کہ وہ بھی جہنم کی طرف نہ جائے، بچے سے لے کے بڑے تک غم مصطفیٰ میں یہ لوگ شامل ہیں، تو انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے۔ اب انہیں انعام کیا ملتا ہے؟ لہم البشریٰ، میں انہیں خوشخبری عطا کرتا ہوں، اللہ کا فرمان میں انہیں خوشخبری عطا کرتا ہوں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی حیاتی کی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی حیاتی کی، یعنی کہ وہاں ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، بیٹا ماں کو نہیں پہچان رہا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت میں بھی یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت کی بھی ان کو بشارت دی جا رہی ہے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنا وعدہ تبدیل نہیں فرمایا کرتا، اللہ نے اپنے صالحین سے جو وعدہ کر دیا ہے، اپنے دوستوں سے جو وعدہ کر دیا ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکے گا، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہی لوگ تو ہیں جو کامیاب و کامران ہیں۔ اب کیا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایک رستہ تھا شیطان کا، ایک رستہ تھا رحمان کا، رحمان کا رستہ تھا، نبیوں کا رستہ تھا، صدیقین کا رستہ تھا، شہداء کا رستہ تھا، صالحین کا رستہ ہے اور رہے گا، تا قیامت کامیاب لوگ یہی ہیں، انہی کے قدم سے آ کے آپ کو کچھ ملنا ہے، اور یہی لوگ جو ہیں شیطان کے قدم سے بھی آپ کو چھڑانے والے ہیں۔ اس وقت کہ جب نظر کا عالم ہوگا، انسان مرنے کے لیے تیار ہوگا، اپنے آپ کا نہیں پتہ چل رہا ہوگا، کسی کو پہچاننے سے بھی قاصر ہوگا، مگر یہ لوگ کہیں گے وہ دیکھ تیرے نبی آ رہے ہیں، پڑھو ان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں انہیں کھولتے جائیں ساری آیتیں بیتتی جائیں۔ انتا علیہم، بات اس کی ہوتی ہے۔ قاری صاحب فرما رہے ہیں نبی، شہداء، صدیقین، صالحین، ایسا ویسا۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ نبی اللہ کے مقرر بندے جو اللہ نے چن لیے، ایسے نبی مہر لگ گئی، اب نہیں ہو سکتے ہمارے نبی آخر الزمان، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کاذبین آئے ہیں، آتے رہے ہیں، جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ صدیقین تھے، ہیں، ہوں گے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، یہ بات آپ ذہن میں رکھنی ہے۔ صدیقین صالحین تھے، ہیں، ہوں گے۔ جس صدیقین کیسے بن گئے، صالحین کیسے بن گئے؟ اب چیپٹر بدل رہا ہوں تھوڑا سا عمل کی طرف۔ سچا ہونے سے صدیق ہوا، صالحین صالح عمل، نیک عمل کرنے سے صالحین میں شامل ہو گیا۔ جب سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کی لعنت نہیں برسے گی۔ اب لعنت والی آیت بولو، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جس نے جھوٹ بولا اس پہ اللہ کی لعنت۔ اب سوچیں کہ ہم دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے، 10 بولے تو 10 بار لعنت ہوئی، 20 بولے 20 بار لعنت ہوئی۔ دن میں نوٹ کریں کتنے جھوٹ بولے اور کتنی بار اللہ کی لعنت برسی ہم پہ، پھر ہم کہیں کہ ہم اس کے گھر میں سرخرو ہو جائے، کیا ہو سکتے ہیں؟ جواب دو، نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ لعنتی اللہ کے گھر میں سرخرو نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا حکم ایسے ہی کر سکتے۔ جھوٹ سے اجتناب کرو، توبہ کرو جھوٹ سے، ایک سچ بولنے سے
بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہیں، ایک جھوٹ بولنے سے بہت سی بلائیں آ جاتی ہیں، ایک جھوٹ بولتا ہے اس کو چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پوری کتاب کھل جاتی ہے، جھوٹ کا جھوٹ ہی رہتا ہے، اللہ کی لعنت